बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल मार्केटिंग की एक नई क्लास के साथ मैं हूं शाहिद नईम। और आज की क्लास में हम कुछ बुनियादी जो हमने किस्में पढ़ी थी डिजिटल मार्केटिंग की, उसमें से जो दो किस्में थी, कंटेंट मार्केटिंग और पे पर क्लिक, पीपीसी जिसे कहते हैं, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी मालूमात जो है आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसके लिए हम चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपके साथ इस पर मजीद बातचीत होगी। तो जैसा कि मैंने बिल्कुल आगाज में आपसे कहा कि आज हम बात करेंगे कंटेंट मार्केटिंग पे या पे पर क्लिक पर। अब इस हवाले से मजीद हम बात करेंगे कि कंटेंट मार्केटिंग होती क्या है। कंटेंट मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज्ड टू अट्रैक्ट, engage and retain an audience by creating and sharing relevant articles। यानी इसका मतलब यह है कि कंटेंट मार्केटिंग एक ऐसी टेक्निक है या एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके साथ हम अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं, यानी उनकी दिलचस्पी का मतलब इजहार लेते हैं, दिलचस्पी उनका शो करवाते हैं और उनको अंगेज रखते हैं और अपने साथ जुड़ा रखते हैं। किस तरह से? बाय क्रिएटिंग एंड शेयरिंग रेलिवेंट आर्टिकल्स। कुछ आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं, वीडियोस भी हो सकती हैं, इस सिलसिले में पॉडकास्ट भी हो सकते हैं। पॉडकास्ट होते हैं जो आवाज के साथ हम बातचीत करते हैं, और दूसरा मीडिया भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी किसी भी किस्म का जो कंटेंट होता है, वो किसी पिक्चर के फॉर्म में हो, वो ऑडियो के फॉर्म में हो, वो वीडियो के फॉर्म में हो, वो आर्टिकल हो या किसी भी चीज़ का कॉम्बिनेशन हो, तो हम कहेंगे ये कंटेंट है। और अगर उसका पर्पस ऑडियंस की एंगेजमेंट हो, उसको अपने साथ रखना हो और किसी प्रोडक्ट या किसी चीज़ की अवेयरनेस के लिए हो, तो हम कहेंगे ये कंटेंट मार्केटिंग के लिए कंटेंट तैयार किया गया है। अब इसमें क्या चीज़ें हैं? कंटेंट किस किस्म का हो सकता है? ब्लॉग्स पोस्ट हो सकती हैं। ये ब्लॉग्स जो हैं, ब्लॉग्स, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि इस तरह आप बड़ा आसानी से अगर समझना चाहें तो थोड़ा सा पुराने वक्तों में लोग अपनी याददाश्तें तहरीर करते थे, डायरी लिखते थे, चीज़ों को लिखते थे ताकि उनको याद रहे कि फलां दिन फलां वक्त में हमने क्या काम किया। तो इसी तरह अब वो जो डायरी लिखने का अमल था, वो अब कंप्यूटर में अपनी याददाश्त को लिखना, अपनी चीज़ को एक मजमून की शक्ल में लिखना, वो ब्लॉग कहलाता है। और बी लॉग भी कह सकते हैं, ब्लॉग भी कह सकते हैं। इसी तरह वी लॉग या व्लॉग को कुछ लोग कहते हैं, यानी वीडियो की शक्ल में आपकी ये याददाश्त अगर टेक्स्ट की शक्ल में हो और उसमें बेशक वीडियोस भी हों, उसमें बेशक आपकी ऑडियोज भी हों, तो वो ब्लॉग है, ब्लॉगिंग कहते हैं इस अमल को। और अगर वीडियो के फॉर्म में हो तो फिर वो वी लॉग है। तो उसके साथ आप चीज़ों को अरेंज करते हैं, मैनेज करते हैं, और ब्लॉग्स के ज़रिए आप इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। वो खैर अलग से एक मौजू है, लेकिन बहरहाल इससे बहुत सारे लोग अर्निंग करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट उसमें आता है जी ई बुक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, जिसको हम कंप्यूटर पे पढ़ते हैं पीडीएफ फॉर्म में। इस तरह की कोई चीज़ बनाते हैं, कोई ब्रोशर्स बनाते हैं, कोई पम्फलेट्स, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मैनुअल, जिससे आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो वो ई बुक्स कहलाती हैं। इसी तरह न्यूज़ लेटर्स, आप बाज़ वेबसाइट्स पे जाते हैं तो वो आपसे आपका ईमेल मांगते हैं, और जब वो ईमेल आप उनको देते हैं तो फिर आपको वक्तन फवक्तन ईमेल करते रहते हैं और आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्म करते रहते हैं, अपडेट्स देते रहते हैं। तो इन्हें कहते हैं ये न्यूज़ लेटर्स हैं। वीडियो और ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट्स, यानी वीडियो के फॉर्म में या ऑडियो के फॉर्म में आपको चीज़ जनरेट करते हैं, कोई ऐड बनाते हैं, कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज़ करते हैं, तो वो कहलाएगा वीडियो या ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट। इसी तरह जी वाइट पेपर्स भी इंफॉर्मेटिव चीज़, आप कोई कागज़ के फॉर्म में, कागज़ तो नहीं होता इंटरनेट पे, बहरहाल कोई इंफॉर्मेटिव चीज़, जैसे कोई वाइट बोर्ड पे कोई चीज़ लिखी होती है, तो किसी को इन्फॉर्मेशन देना, किसी के बारे में कोई तहकीकी जरीदा लिखना, कुछ इस तरह से चीज़ें करना, तो वो कहलाता है वाइट पेपर। और इन सब का काम जो है वो मार्केटिंग है। और आखिर पे है इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स से होता है कि मुख्तलिफ किस्म के अट्रैक्टिव ग्राफ्स की शक्ल में लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जैसे ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, 1 2 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये क्या हैं? ये इन्फोग्राफिक्स हैं, यानी ग्राफिक्स की फॉर्म में लोगों को चीज़ों के बारे में आगाही देना, इंफॉर्मेशन देना। तो ये सब के सब कंटेंट मार्केटिंग के जुमरे में आते हैं। और बाय द वे सब चीज़ें कैनवा में बन सकती हैं, कोई भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह कंटेंट मार्केटिंग मैटर्स, ये कितनी मैटर करती है? कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ कंटेंट मार्केटिंग मैटर नहीं करती इतनी ज़्यादा, कुछ लोग कहते हैं हम पढ़ते नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक है, लेकिन बहुत सारे लोग उस कंटेंट को डिटेल से देखते हैं। उसमें क्या है? देर आर पेनल्टी ऑफ स्टैट्स टू प्रूव इट। बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स हैं
جو اس چیز کو پروو کرتے ہیں کہ کانٹینٹ مارکیٹنگ واقعی ایک زبردست چیز ہے. اس میں کیا ہے, ایک سروے ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ 84% آف کنزیومرز ایکسپیکٹ کمپنیز, یعنی جو پروڈکٹس کو استعمال کرنے والے ہیں اس میں سے 84% ایسے ہیں جو کمپنی سے یہ توقع رکھتے ہیں ٹو پروڈیوس انٹرٹیننگ اینڈ ہیلپ فل کانٹینٹ ایکسپیرئنس, یعنی ایسا کانٹینٹ کریٹ کریں جو ان کے لیے انٹرٹیننگ بھی ہو, ہیلپ فل بھی ہو اور انفارمیٹیو بھی ہو. یعنی جس چیز کے بارے میں انفارمیشن چاہتے ہیں, کھیل ہی کھیل میں ان کو بتا دیا جائے کہ یہ چیز کیا ہے, اس قسم کی ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے, کانٹینٹ ہونا چاہیے. 84% لوگ یہ چاہتے ہیں. 62% کمپنیز ایسی ہیں دیٹ ہیو ایٹ لیسٹ 5,000 امپلائیز, جن کے پاس کم از کم 5,000 امپلائیز کس کام کے لیے ہیں, ٹو پروڈیوس کانٹینٹ ڈیلی, کہ وہ ڈیلی بیسس پہ کانٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں اپنے کنزیومرز کے لیے. تو اب اس کی اہمیت سمجھ لیں آپ کہ 84% کنزیومر یہ چاہتے ہیں ان کے لیے کانٹینٹ بنایا جائے, اور 62% کمپنیز سنجیدگی سے اس پر کام کرتی ہیں. اسی طرح جی نیکسٹ ہم اگر بات کریں تو 92% آف مارکیٹرز بلیو دیٹ, 92% بہت بڑی تعداد ہے, وہ یہ یقین رکھتے ہیں مارکیٹرز کہ their company values content as an important asset, کہ جو کانٹینٹ ہوتا ہے جس کمپنی کے لیے وہ اس کمپنی کا ایسٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا کانٹینٹ کسی بھی کمپنی کے لیے, کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے اگر ہم کریٹ کرتے ہیں تو وہ اس کا ایسٹ ہوتا ہے, بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے, اور کسٹمرز کو لینے کے لیے, کلائنٹس کو انگیج کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. اسی طرح جی اب بات کرتے ہیں پے پر کلک مارکیٹنگ. یہ بھی بہت زبردست مارکیٹنگ ہے. اگر آپ گوگل پر کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر سرچ کرنے پر آپ کو صرف وہ انفارمیشن تو ملتی ہے, لیکن اس کے ٹاپ پہ ایڈ کا لفظ آتا ہے یا اسپانسرڈ کا بعض اوقات لفظ آتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایڈ ہے, آپ نے جو انفارمیشن مانگی ہے گوگل نے پہلے ایڈز کی شکل میں جو لوگ آپ کو انفارمیشن دینا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی دکھا دیں. اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو وہ کمپنی گوگل کو اس کے بدلے میں پے کرے گی. تو اسے کہتے ہیں پے پر کلک, یعنی جب کوئی کنزیومر یا کسٹمر اس پہ کلک کرے گا تو اس کو پے کیا جائے گا. تو پے پر کلک اور پی پی سی اس کو کہتے ہیں, از اے فارم آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی قسم ہے in which you pay a fee every time someone clicks on your digital ad. جب کوئی بھی آپ کے ڈیجیٹل ایڈ پہ کلک کرے گا تو آپ اس کی فی جو بھی آپ نے رکھی ہوگی وہ ہم دیکھیں گے بعد میں چل کے, تو اس کو وہ پے کرے گا کمپنی کو, وہ جو کمپنی ہوگی. اچھا جی آگے کیا ہے جی, ون آف دا موسٹ کامن ٹائپس آف پی پی سیز سرچ انجن ایڈورٹیزمنٹ. سرچ انجن وہ چیزیں ہوتی ہیں جس پر آپ کوئی چیز جا کے سرچ کرتے ہیں. اس میں گوگل ٹاپ آف دا لسٹ ہے, بنگ بھی ہے مائکروسافٹ کا, اور یوٹیوب. یہ تین ہی ہم نارملی یوز کرتے ہیں, بلکہ 2 ہی یوز کرتے ہیں, اور بعض جگہوں پہ صرف گوگل ہی استعمال کرتے ہیں. تو یہ گوگل میں زیادہ کام کرتی ہے. مینی بزنسز یوز گوگل ایڈز فار دس پرپز, اور اس مقصد کے لیے بہت سارے بزنس جو ہیں گوگل ایڈ کا استعمال کرتے ہیں. وین a spot is available on the search engine result page, جب سرچ انجن کے رزلٹ پیج پہ کوئی اسپاٹ یعنی خالی جگہ اویلیبل ہوتی ہے, the engine fills the spot with ad, تو اس اسپاٹ کو, اس خالی جگہ کو وہ ایڈ کے ساتھ فل کر دیتا ہے. an algorithm prioritize ad on the based on the, مطلب کس طرح وہ پیورٹائز کرتا ہے کہ پہلے کون سا, یہ کل بھی سوال کیا تھا سرور صاحبہ نے کہ پہلے کون سا آتا ہے دوسرا کون سا آتا ہے, تو کس طرح اس کا جو الگوریتم ہے وہ کس طرح پیورٹی بیسس پہ دیکھتا ہے کہ کون سا پہلے آئے گا. اس میں پہلے دیکھتا ہے ایڈ کی کوالٹی, کہ جو کوالٹی والا ایڈ ہے وہ اوپر آئے گا, جو کم کوالٹی والا اس سے نیچے آئے گا. کوالٹی کے بہت سارے فیکٹرز ہیں, وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. دوسرا کی ورڈ ریلیونس, جو چیز یوزر سرچ کر رہا ہے وہ ایڈ اس سے ریلیونٹ کتنا ہے, اس میں اس کے بارے میں کی ورڈز کتنے ایڈ کیے گئے ہیں, تو ریلیونسی بھی دیکھتا ہے. تیسرا لینڈنگ پیج کوالٹی, اگر اس پر ویب سائٹ کا ایڈریس ہے تو جس پر وہ کلک کر کے بندہ جائے گا اسے کہتے ہیں لینڈنگ پیج, جس پر سب سے پہلے آپ جاتے ہیں, تو وہ اس کی کوالٹی کیا ہے, کتنا اچھا بنا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد آخر پہ ہے بڈ اماؤنٹ. جب بڈ کرتے ہیں نا, جب ہم پیسے لگاتے ہیں کہ ہم ایک کلک پر اتنے پیسے دیں گے, جو زیادہ پیسے دے رہا ہوگا وہ سب سے اوپر ہوگا, جو اس سے کم دے رہا ہوگا وہ اس سے نیچے ہوگا, جو اس سے کم دے رہا ہوگا اس سے نیچے ہوگا. تو یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں. اب اس میں یہ ہے ایچ پی پی سی کمپین ہیز ون اور مور ٹارگیٹڈ ایکشنز. ایک جو پی پی سی کمپین ہے اس کے پاس بہت سارے ٹارگیٹس ہوتے ہیں, ایک بھی ہو سکتا ہے, ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. دیٹ ویورز آر مینٹ ٹو کمپلیٹ آفٹر کلکنگ این ایڈ,
وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ سے وہ کوئی کام لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا ای میل دیں تاکہ ہم آپ کو ان فیوچر اپنی چیزوں کے بارے میں بتا سکیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سروے کریں، وہ آپ سے نام، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ کی ایج، جینڈر وغیرہ پوچھیں اور آپ کی چوائس پوچھیں. اس طرح کی چیزیں پوچھتے ہیں، یعنی آپ سے کچھ کہتے ہیں، وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یوزر آپ کو کوئی فیڈ بیک دے گا. These actions are known as conversions and they can be transactional or non-transaction conversions. Making a purchase is a conversion. جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں، یعنی کسی ویب سائٹ پہ آپ گئے، اس پہ کلک کر کے تو وہاں پر آپ نے کوئی خریداری کی یا جو وہ چاہتے تھے وہ کیا، کوئی فارم فل کیا، سروے کا فارم فل کیا یا ای میل کا نیوز لیٹر کے لیے آپ نے سبسکرائب کر لیا، یعنی جس ٹارگٹ کے لیے انہوں نے وہ کلک کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا وہ آپ نے فل کیا، تو ہم کہیں گے یہ جو ہے ٹرانزیکشن ہو گئی ہے اور کنورژن ہو گئی. دو لفظ جو ہیں جو آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے ان فیوچر. ایک ہوگا لیڈ جنریٹ کرنا، لیڈ LEAD، لیڈ جنریٹ کرنا. یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بہت سارا لفظ ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کنورژن. لیڈ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی ایڈ چلاتے ہیں تو اس کے اگینسٹ جب کلائنٹ، کسٹمر یا ویور یا آڈینس آپ سے کوئی کویشچن کرتی ہے، اس کے قیمت پوچھتی ہے، کچھ رنگ کے بارے میں پوچھ لیتی ہے، کچھ انکوائری کرتی ہے، کسی بھی قسم کی معلومات لیتی ہے، یعنی آپ سے رابطہ کرتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ہم نے لیڈ جنریٹ کر لی ہے. ٹھیک ہے، کہ کم از کم رابطہ تو کیا ہے نا کلائنٹ نے آپ سے، تو لیڈ جنریٹ ہوئی ہے. لیکن جب وہ لیڈ جو ہے وہ پیسے دے کے وہ چیز خرید لے گا بندہ، آپ کا کلائنٹ یا کسٹمر بن جائے گا، تو ہم کہتے ہیں یہ کنورژن ہو گئی ہے. تو لیڈ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کسی نے رابطہ تو کیا ہے نا کسی بھی حوالے سے، تو یہ لیڈ جنریٹ ہوئی ہے. اور جب اس نے وہ چیز خرید لی، آپ کی ٹرانزیکشن پوری ہو گئی، تو ہم کہتے ہیں یہ کنورژن ہو گئی ہے. تو جتنا زیادہ کنورژن ہوگی ظاہر ہے کمپنی کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیڈز جنریٹ ہو رہی ہیں لیکن کنورژن نہیں ہو رہی، یعنی 100 بندے نے کانٹیکٹ تو آپ سے کیا ہے لیکن کنورژن نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ تو صحیح کام کر رہی ہے، آپ کا جو آگے بندہ ڈیل کرنے والا ہے، جو کوئریز کو ڈیل کر رہا ہے، یا تو وہ ٹھیک نہیں ہے، یا آپ کے پروڈکٹ ٹھیک نہیں ہے، یا اس کی کچھ کوالٹی میں فرق ہے، یا اس کے ریٹس میں فرق ہے. یعنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اپنا کام پورا کر رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں نا ایک پروڈکٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ اتنی مہنگی ہوتی ہے یا آپ کی کوالٹی یا جو آپ کی ضرورت ہے اس کو پورا ہی نہیں کرتی، تو اس میں مارکیٹنگ کا کوئی قصور نہیں. تو کنورژن اگر کم ہوگی تو وہ پروڈکٹ یا اس بندے کا قصور ہوگا جو اس کو ڈیل کر رہا ہے. ہاں، اگر لیڈز کم ہوں گی تو پھر ہمیں اپنی اسٹریٹجی بدلنی پڑے گی کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کون سی اسٹریٹجی ہم استعمال کریں. تو یہ لیڈز اور کنورژن کا ذہن میں آپ نے رکھنا ہے، آگے چل کے ہم اس پہ بات کریں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی جی. تو میں امید کرتا ہوں یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، اور آپ کے ذہن میں اگر اس حوالے سے کوئی کویشچن ہو تو وہ ضرور کریں، کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے آپ کو اس کمنٹ کی روشنی میں اس کا آنسر کریں. تو آج کے لیے اتنا. انشاءاللہ تعالیٰ کل ملیں گے دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.